ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سورہ یوسف کا درس جاری و ساری ہے. گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، یہ کچھ معاملات کی بنیاد پر اپنے اصل گھر سے اپنے ماموں لاہان کے یہاں پر ملک شام چلے گئے اور 7 سال 2 مرتبہ 7 سال خدمت کر کے اپنے ماموں کی دونوں شہزادیوں سے نکاح کر لیا. پہلی شہزادی کا نام لیہ اور دوسری کا نام راحیل تھا. آپ کے ماموں نے آپ کی دونوں زوجہ کے ساتھ ایک لونڈی بھی بطور تحفہ پیش کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت لیہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 صاحبزادے پیدا ہوئے اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی. حضرت لیہ سے 6 صاحبزادے پیدا ہو چکے تھے، لیکن ادھر دوسری چھوٹی زوجہ محترمہ حضرت راحیل سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، جس کا آپ کو بہت زیادہ رنج رہا کرتا تھا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جس طرح میری بڑی بہن کے یہاں پر تو نے اولاد عطا فرمائی، اس طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور دعا کے بعد حضرت راحیل یہ بھی حاملہ ہوئی اور پھر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی. تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 2 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت راحیل واپس حاملہ ہوئی اور دوسرے فرزند حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ولادت کے موقع ہی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت راحیل، ان کا انتقال ہو گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام بن ماں کے ہو گئے، تو آپ کی پرورش آپ کی خالہ جو آپ کے والد کی بیوی بھی تھی حضرت لیہ نے کی، اور ماں کے انتقال کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت شفقت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہو گئی، اور یوں بھی حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے دوسرے بھائیوں کے بنسبت بہت زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت، اچھی خصلت اور بہتر عادت والے تھے. تو یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کے اسباب بنی. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک عرصہ تک اپنے ماموں ہی کے یہاں پر تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 2-3 سال کی تھی کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اب تو کافی عرصہ گزر چکا،
بھائی میرا جو عیس ہے ہو سکتا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب مجھے اپنے آبائی وطن کنعان ہی میں رہنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے فرزندوں کو لے کر اور اپنی بیوی جو حضرت لیا اور 2 لونڈی جو آپ کے ماموں نے آپ کو ہبہ کی تھی، ان تمام کے ساتھ آپ روانہ ہوئے اور کنعان پہنچے۔ جب آپ کے بڑے بھائی حضرت عیس کو پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کثرت اولاد سے نوازا تھا، ان کی بھی بہت زیادہ اولاد ہو گئی تھی، اور ان کے اولاد ہی کے سبب ملک روم کا نام روم پڑا تھا، کیونکہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام روم تھا، اسی کی مناسبت سے وہ پورا شہر آباد ہو گیا تھا۔ تو اس بنیاد پر بھی ان کا غصہ ختم ہو گیا تھا کہ جو چیز دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کی ملی تھی تو ان کو کثرت اولاد کی ملی تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ میرا بھائی یعقوب آ رہا ہے تو حضرت عیس حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے شہر کے باہر پہنچے اور اپنے بھائی کو گلے سے لگایا اور اپنے گھر پر لے کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کے ساتھ وہیں پر مقیم ہو گئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش حضرت یعقوب اور حضرت لیا یہ دونوں ہی زیادہ کرتے تھے، اور لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان سے زیادہ ہوئی تو حضرت لیا جو ان کی والدہ کی بہن تھی، ان کے دل میں اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کچھ حسد پیدا ہونا شروع ہوا کہ میرے جو 6 بچے ہیں ان سے یہ زیادہ محبت نہیں کرتے، راحیل کے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو دوسرے بھائی تھے حضرت لیا سے 6 ہوئے اور باقی 4 دو لونڈیوں سے ہوئے، جو 2 لونڈیاں ان کو تحفے میں دی گئی تھی تو 2 ایک سے ہوئے اور 2 ایک سے ہوئے، اس طرح کل ملا کر یہ 10 ہوئے، اور حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ ملا کر پورے 12 بھائی ہوئے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد نرینہ یہ مشہور ہیں جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ تو یہ 12 بھائی یہ تو اب حضرت لیا کے بیٹوں کے بھی دل میں اس بات کا قلق تھا کہ والد گرامی ہم سے تو محبت کرتے نہیں ہے، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ الغرض ان کی محبت اور ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ تو تھی ہی، لیکن مزید اور بھی زیادہ کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا اور زیادہ سبب بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عمر شریف 7 برس کی ہوئی، ایک دن آپ اپنے والد گرامی کے قدم مبارک پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے 11 ستارے ٹوٹ کر نیچے گرے اور حیوانیت کی شکل اختیار کر لی، یعنی جاندار کی شکل اختیار کر لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور ان کو سجدہ کرنے لگے۔ اسی طرح آسمان سے سورج بھی آیا اور وہ بھی آپ کے قدموں میں گر گیا، چاند بھی آیا وہ بھی آپ کے قدموں میں گر گیا، 11 ستارے اور چاند اور سورج سب آپ کو سجدہ کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ عجیب و غریب خواب اپنی کم سنی میں دیکھا، کم عمر میں دیکھا، تو اس خواب کو دیکھ کر چونک پڑے اور بیدار ہو گئے اور والد گرامی سے اس خواب کو بیان کیا۔ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی ان الفاظ کو ارشاد فرماتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس بات کو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدے کرتا ہوا دیکھا۔ یعنی میں نے 11 تارے اور چاند اور سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔
سجدہ کرنا یہ ہماری شریعت میں یا تو حرام ہے یا کفر ہے. سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ، اور ایک سجدہ سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی تعظیم کا سجدہ. تو سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ تو ہر نبی کی امت میں حرام تھا کہ کسی کے سامنے اس کو خالق جان کر جھکنا، اس کو اپنا مالک جان کر جھکنا، یہ سجدہ ہر نبی کی امت میں کفر رہا کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مان کر سجدہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن سجدہ تعظیمی یعنی عظمت کا سجدہ، کسی کی تعظیم کا سجدہ، یہ دیگر انبیاء کرام کی امت میں جائز تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز تھا کہ سجدہ تعظیمی ایک انسان دوسرے انسان کو کر سکتا تھا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا. جیسا کہ صحابہ اکرام نے جب ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ سجدہ حرام قرار دے دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دیکھا خواب میں، اور پھر بعد میں بھی حقیقت میں ایسا ہوا، بعد میں حقیقت میں کب ہوا یہ انشاءاللہ درس جاری ہے، کہ یہ چاند اور ستارے کون تھے، یہ سورج کون تھا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، انشاءاللہ آگے درس میں بتائیں گے. تو یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا یعنی تعظیم بجا لانے کا سجدہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سماعت فرمایا تو فراست نبوی سے فوراً جان لیا کہ یقیناً یہ خواب اس بچے کی اونچی تقدیر پر دلالت کرتا ہے، اور یقیناً نبوت کا سلسلہ جو ہمارے خاندان سے چلا ہے میرے بعد اسی کے سپرد ہونے والا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دیگر بیٹوں کے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے دن دیکھتے رہتے تھے، تو آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں کو نہ بتا دے، اور پھر ابھی دل میں ان کی حسد تو ہے ہی، جب یہ اور عظمت والا خواب بتا دیں گے تو وہ بھی جانکار ہیں، وہ بھی اس کی تعبیر نکال لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ اس کے دشمن ہو جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا بیٹا قریب آؤ، آپ کے کان کو قریب کیا اور ارشاد فرمایا. قرآن مجید فرماتا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا، بنیا یہ ابن سے آیا ہے، ابن مانے بیٹا، اور بنیا یعنی اے میرے پیارے بیٹے، میرے بٹوے، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں، تو یہ عربی کے اندر اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، کہ ہو سکتا ہے وہ اس خواب کی تعبیر نکال کر سمجھ لیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس خواب کی غلط تعبیر نکالیں، دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. اور اگرچہ کوئی بھی پہلو ہو تمہارے لیے خطرہ ہے، تو اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ کہنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ ہو سکتا ہے وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کہ تو یہ خواب ان کو بیان کرے گا تو وہ سمجھ لیں گے کہ یہ خواب تو اس کو باپ اپنے والد گرامی کی محبت کا اور زیادہ سبب بنا دے گا، تو وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، کہ ہو سکتا ہے شیطان ان کو ورغلا دے اور ان کے دل میں تیری نفرت کو پیدا کرے،
کیونکہ شیطان چاہے اچھا انسان ہو چاہے برا انسان ہو، دونوں کا دشمن ہے۔ برا انسان یہ نہ سمجھے کہ شیطان میرا دشمن نہیں ہے، اور اچھا انسان یہ نہ سمجھے کہ شیطان مجھ پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ یہاں کلی طور پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان، انسان کا دشمن ہے، چاہے انسان اچھا ہو چاہے برا ہو۔ اچھے انسان کو برے انسانوں کے ذریعے پریشان کرواتا ہے، برے انسانوں کے دلوں میں فتور کو پیدا کر کے، برے انسانوں کے دلوں میں اچھے انسانوں کے بارے میں معاملات کو پیدا کر کے یہ اچھے انسانوں کو پریشان کرواتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا انسان اس برے انسان کا بدلہ دیتا ہے اور برا انسان اس پر ظلم کرتا ہے، اور دونوں ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو الغرض کوئی بھی شخص دنیا کے اندر چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ شیطان کا دوست ہے۔ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ وہ شیطان کا دشمن ہے اور شیطان اس کا دشمن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیطان کا وہ دوست ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمیں بھی یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ یقیناً ہمیں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں شیطان کے بھلاوے میں آتے ہیں؟ کیوں ہم شیطان کے جو ہے بہکاوے میں آ کر اپنے رب عز و جل کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں؟ شیطان ہمیں کیسے بھلاوے دیتا ہے؟ شیطان کے بھلاوے اور شیطان کے بہکانے کے بہت طریقے ہیں۔ شیطان جب بہکانے پر آتا ہے تو اچھوں کو بہکا دیتا ہے اور اچھوں کی عبادت خراب کر دیتا ہے۔ پھر بھلا ہم کیسے اپنے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو پر کوئی شیطان حاوی نہیں ہو سکتا؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ کے وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ بہت بڑے منطقی تھے، لوجک کا علم آپ کو بہت زیادہ آتا تھا اور ہر چیز کو دلیل سے سمجھاتے تھے، عقلی دلیل دے کر۔ آپ کے انتقال کے وقت شیطان آ گیا اور کہنے لگا، فخر الدین رازی پوری زندگی بھر اسلام کی حقانیت کو دلائل سے ثابت کرتے رہے، بتاؤ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ابھی موت کا وقت جاری ہے، ان کی نزا کا عالم ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی نے دلیل دی۔ شیطان بھی تو بہت بڑا عالم ہے، اس نے اپنے علم سے ان کی دلیل کو رد کر دیا۔ اس طرح حضرت امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں ارشاد فرمائی اللہ کے ایک ہونے پر، اور شیطان ان 360 دلیلوں کو رد کرتا چلا گیا۔ ساری دلیلیں اس نے ختم کر دی۔ اب نزا کا عالم ہے، اگر اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیے بغیر دم نکل جائے تو ساری زندگی کا معاملہ ختم۔ آپ پریشانی کے عالم میں آ گئے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے کشف کے ذریعے جان لیا کہ میرا مرید نزا کے عالم میں ہے اور پریشانی میں ہے۔ وضو کے پانی کو ان کی طرف پھینکا اور ارشاد فرمایا، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ کو بغیر دلیل کے میں نے مانا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی ابھی شیطان سے مکالمہ کر ہی رہے تھے کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہے، اور ایک مانا ہے، یہ کہنا تھا کہ آپ کا دم نکل گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً شیطان ہر طریقے سے آتا ہے، کبھی اچھائی کو پیش کر کے ہم کو وہ گمراہیت میں ڈال دیتا ہے، اور کبھی برائی کو پیش کر کے گمراہیت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جس طرح رمضان المبارک میں اس نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، 12 مہینے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ تسلیم۔ گزشتہ کل جو ایک سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ذکر ولادت کرنا یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے، اور یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو لہذا آپ کو اس آیت کا نمبر بتانا ہے۔ فرمائیے جی،
164 اللہ عز و جل قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 پر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے؟ جب آپ کی ولادت ہوئی. تو اللہ عز و جل نے آپ کی ولادت کا ذکر کیا کہ نہیں؟ آپ صرف ایک پوائنٹ کو دیکھیں. اللہ عز و جل نے آپ کی ولادت کا ذکر کیا، اور محفل میلاد جب منائی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سرکار کی آنے پر دنیا کے جو حالات تھے ان کو بیان کر کے پھر سرکار کے آنے کی برکتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہی تو کیا جاتا ہے محفل میلاد میں. لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا یہ شرک ہے. اس طرح کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، اور معاذ اللہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے، دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، لوگ پریشان حال تھے، ایسے فاسق و فاجر اور جاہل تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ہم یہی بیان کرتے ہیں. آئے قرآن مجید بھی وہی بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مسلمانوں پر جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. وہ کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول ان پر آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے. کس سے؟ گناہ گاروں سے، گناہوں سے پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. انہیں کیا سکھاتا ہے؟ کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یعنی جہالت کو دور کر کے علم کی تعلیم دیتا ہے، جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، انسان کے آپس میں کیسی محبت ہونی چاہیے وہ سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے. جشن ولادت پر ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. یہی تو جشن میلاد پر ہم کہتے ہیں، یہی اللہ فرما رہا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور گمراہی میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے جہالت، گمراہیت اور ساری تاریکیوں کو ختم کر کے پوری کائنات کو اپنے محبوب کے نور سے جگمگا دیا. تو ایک آیت نہیں، ابھی آپ کو اور بھی آیتیں تلاش کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے. تو اب آئندہ کل 2 آیتیں آپ کو تلاش کر کے لانا ہے. نمبر 1، بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، یہ اس کا شروع کا ہے. یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے، 6 پارے میں، سورہ مائدہ 6 پارے میں. اور یہ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 کے بیچ میں ہے. آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 کے بیچ میں ہے. اور دوسری آیت جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر فرمایا، وہ دوسری آیت بھی آپ کو تلاش کرنا ہے. یہ آیت سورہ توبہ میں ہے، پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 128. پارہ نمبر آیت بتا دی میں نے، چلو اب تلاش کر کے لے آنا، حوالہ آپ کو مل گیا. پارہ نمبر 11 آیت نمبر 128، یہ سورہ توبہ کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. اسے آپ ان حوالوں کو اپنے ساتھ میں رکھیں تاکہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو اور عقیدے پر بات آئے تو آپ قرآن کھول کر وہ آیتیں آپ دکھا سکیں. گزشتہ کل جو سوال ہوا تھا ڈونیٹ کے سلسلے میں، کڈنی وغیرہ کے سلسلے میں، تو ابھی اس کے تعلق سے تحقیق نہیں ہو پائی ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ کل یا جب بھی اس کا جواب آ جائے گا میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ایک سوال جلدی سے کر لے. جی فرمائیے. جی عشاء میں اگر فرض نماز چھوٹ جائے تو کیا وتر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا بغیر جماعت کے؟ انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بھی عرض کرنے کی کوشش کروں.